اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خمسہ مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کے بانی جناب سید وقار جعفر نقوی صاحب امروہہ کے ہیں، ان کی جانب سے میں اور اپنی جانب سے بھی تمام عزاداران حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو آن لائن مجلسیں ہوئیں اسے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا۔ البتہ شکریہ ادا کرنے کا حق مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل بانی اس مجلس کی جو ذات ہے اسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو 5 مجلسیں پیش کی گئیں بارگاہ عصمت میں اسے شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور یہ جو الفاظ کہے گئے ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، اس پہ مجھے اور تمام مومنین، تمام عزاداران کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگرچہ یہ 5 مجلسیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ذاکر مطالب کو مجلس میں پیش کرتا ہے وہ ایک طرح سے اپنی گھنٹوں کی محنت کو منٹوں میں مختصر کر کے پیش کرتا ہے، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں مجلس ایک ایسا ذریعہ عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کے وسیلے سے ہم جو ہیں اپنے اس پیغام کو جس کا تعلق محمد و آل محمد کے پیغام سے ہے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو علمی بیداری ہے، جو ہماری نالج ہے، جو ہماری معلومات ہے، وہ عام مذہب والوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ آج
ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق براہ راست ڈائریکٹ آپ کی زندگی سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یہاں پر جو کاٹو گے، یا یہاں پر معاف کیجیے گا، جو بوؤ گے اور جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر تم نے یہاں پر میٹھا پھل لگایا ہے تو درخت لگایا ہے تو میٹھا پھل ملے گا۔ اگر تم نے کوئی ایسا زہریلا، بہت سے زہریلے پیڑ ہوتے ہیں، اگر تم نے اس کی کاشت کی ہے تو پھل بھی زہریلا ہی ملے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ تم جس طریقے سے زندگی بسر کرو گے اس کا رزلٹ اور نتیجہ تمہیں آخرت میں ویسا ہی ملے گا۔ مومنین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جسے وصیت کہا جاتا ہے۔ وصیت کیسا بھی انسان ہو، لیکن جب وہ کوئی بات مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو عام حالات میں اس کی بات کی طرف توجہ دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن کتنا ہی معمولی انسان کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ وصیت کے طور پہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات تو میں عام انسانوں کی بتا رہا ہوں، لیکن جو ہم سب کا مولا اور آقا ہو، جو امام المتقین ہو، جو سید الاولیاء و اوصیاء ہو، جو فضیلتوں کا ایک بہت ہی بلند مینارہ ہو، اگر وہ وصیت کرے تو اس کی وصیت کی اہمیت کیا ہونا چاہیے، اس کی وصیت کو کتنا اہمیت دینی چاہیے۔ آئیے میں مولا کائنات کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو آپ نے وصیت کے موقع پر بیان کیا ہے۔ اس میں آپ نے اپنے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کیا ہے۔ اگرچہ یہ خطاب امام حسن اور امام حسین سے ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں یہ خطاب ان کے ذریعے سے ہم سے ہو رہا ہے۔ مولا متقیان 21 رمضان کی صبح کو ارشاد فرما رہے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ میرے لال حسن و حسین، میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، ایک ہے تقوی الہی اور دوسرا ہے نظم امر۔ تقوی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے نزدیک ہونا، ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ہم اللہ سے نزدیک ہوں، خشیت پروردگار ہونا چاہیے۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، پرہیزگاری تو ضروری ہے ہی، لیکن مولا فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور تمہارے امور میں نظم ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اور آج بھی بزرگ علماء جو ہیں اس حدیث کے ذیل میں مختلف تقریریں کرتے ہیں اور گھنٹوں اس پر جو ہے گفتگو ہوتی ہے ہی اتنا اہم جملہ مولا متقیان کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے، ایک جو ہے تقوی ہے اور دوسرا کیا ہے، وہ نظم امر ہے۔ نظم امر جو ہے وہ ڈسپلن ہے، تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ آپ دیکھیے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، مولا کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر تقوی الہی تمہارے پاس ہوگا تو تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے گی، اور اگر نظم امر تمہارے پاس ہوگا تو تمہاری دنیا جو ہے
بہتر ہو جائے گی۔ علی گویا بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے چاہنے والوں کو، میں اپنے محبوں کو جو ہے اس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہیں تو وہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور وہاں جائیں دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ مولا کائنات نے گویا یہ اعلان کیا کہ دونوں چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، دنیا بھی ہمیں لینا ہے اور آخرت بھی لینا ہے۔ یہ ایک ایسا حساس اور سینسیٹیو ٹاپک ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں کہ یہاں پر انسان جو ہے افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا ہے۔ کوئی وہ ایسے لوگ ہیں کہ بہت آگے نکل گئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل پیچھے رہ گئے۔ نہ افراط اچھا ہے نہ تفریط اچھی ہے، بلکہ اعتدال ہونا چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا پرست ہیں اور انہوں نے آخرت کو جو ہے بھلا دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ نہ ان کو گھر والوں سے کوئی مطلب ہے، نہ رشتہ داروں سے کوئی مطلب ہے، نہ عزا و اقربا سے کوئی مطلب ہے، نہ سماج اور سوسائٹی سے کوئی مطلب ہے۔ بس وہ جنگل میں رہتے ہیں، پتا پہن کر اور پتا کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی دنیا کو چھوڑ دے اور جنگل میں جا کر زندگی بسر کرے تو وہ اتنا برا ہے اللہ کی نگاہ میں کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا عزیزو یاد رکھیے گا کہ رہبانیت بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف اور صرف جو ہے آپ جنگل میں اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، بندگی اللہ کی کر رہا ہے، لیکن پروردگار کو ایسا انسان جو ہے پسند نہیں ہے۔ علا ابن زیاد جو ہیں مولا علی کے چاہنے والے ہیں، یہ بیمار پڑتے ہیں، مولا ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے مولا گھر میں علا ابن زیاد کے گھر میں داخل ہوئے، علا بیمار تھے نا، بستر سے کھڑے ہو گئے اور مولا نے پوچھا علا تمہاری طبیعت ناساز تھی، اس لیے میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو جناب علا ابن زیاد نے کہا مولا اب تک میں بیمار تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا تو اب ساری بیماری جو ہے وہ رفع ہو گئی، ساری بیماری دور ہو گئی۔ جب مولا کائنات جانے لگے بہت خوش ہو گئے۔ علا ابن زیاد اپنے کو کس قدر جو ہے خوش نصیب محسوس کر رہے ہیں، آج میرے گھر میں میرا مولا آیا ہے، آج میرے گھر میں میرا آقا آیا ہے، بہت ہی خوش ہیں، بہت ہی مسرور ہیں۔ لیکن جب مولا جانے لگے تو جناب علا ابن زیاد نے کہا مولا ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو بھائی عاصم ابن زیاد ہے یہ جو ہے دنیا کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور صرف مسلح پر رہتا ہے، نہ بچوں سے مطلب ہے، نہ کاروبار سے مطلب ہے، نہ رشتہ داروں سے مطلب ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مولا رحمت للعالمین کے جانشین برحق جو ہیں ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، مولا غضبناک ہوئے اور انہوں نے آواز دی کہ عاصم کو بلایا جائے۔ جب عاصم جو ہے مولا کے سامنے آیا تو امام نے فرمایا یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے گھر والوں کو چھوڑ کر، یہ جو تو بندگی کر رہا ہے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، یاد رکھ لے کہ یہ جو کام تو کر رہا ہے تیری اس نماز سے، تیری اس بندگی سے اللہ خوش نہیں ہو رہا ہے بلکہ شیطان خوش ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم یہ کیسا انداز ہے، دین اسلام کس طریقے سے بیلنس بنا کر چلتا ہے۔ دین اسلام کی خواہش یہ ہے کہ لوگ جو ہیں دین کو بھی حاصل کریں، دنیا کو بھی حاصل کریں، صرف دنیا کافی نہیں ہے، صرف دین کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے
انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں کہ تمام نبیوں کی زندگی دیکھیں کہ ہر ایک نبی جو ہے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا تھا. جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، یہ سب کے سب زیادہ تر جو نبی ہیں وہ بکریاں چراتے تھے. ابراہیم خلیل اتنے عظیم نبی ہیں، 1,24,000 نبیوں میں اگر دوسرے نمبر پر کوئی نبی ہے تو وہ جناب ابراہیم ہیں، لیکن وہ خود جو ہے بکریاں چراتے تھے. پیغمبر اسلام نے بھی بہت سے کام کیے ہیں. خود مولا کائنات جو ہیں وہ یہودی کے باغ میں جو ہے پانی دے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو علی جو امیر کائنات ہے وہ ایک یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے. یہی تو بات ہے. میں نے ایک ذاکر سے عجیب و غریب بات سنی کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ جو ذاکر نے عرض کیا. وہ عجیب بات ہے عزیزو، پوری توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ایک دن جو ہے یہودی نے مولا علی سے کہا کہ آپ تو اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، کہا جاتا ہے کہ کائنات آپ کے اختیار میں ہے، کائنات آپ کے قبضے میں ہے، تو آپ میرے باغ میں آ کر جو ہے مالی کا کام کر رہے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، درختوں کو سینچتے ہیں، اتنا چھوٹا سا کام آپ میرے گھر میں کرتے ہیں. تو مولا علی نے کہا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ معمولی کام کرنے میں جو ہے خفت محسوس نہ کریں، وہ اپنے کو چھوٹا نہ سمجھیں جب کوئی معمولی کام کر رہے ہیں. کام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کسب حلال جو ہے، رزق حلال جو ہے ہر ایک کو حاصل کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر مولا علی کہتے ہیں سنو یہ جو تمہارے باغ کی جو دیوار ہے اسے دیکھ رہے ہو نا، میرا اختیار یہ ہے کہ اگر میں اس کو اشارہ کر دوں تو یہ جو دیوار ہے یہ سونے کی ہو جائے. اللہ اکبر. میں اسے اشارہ کر دوں تو یہ دیوار جو ہے سونے کی ہو جائے. امام نے یہ نہیں کہا کہ دیوار سونے کی ہو جا، صرف امام نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ سونے کی ہو جائے، اور امام نے کہا اور وہ دیوار سونے کی ہو گئی. تو سوچئے کہ جس کا ارادہ ایسا ہے اس کا حکم کیسا ہوگا. جس نے اگر کہا، اگر وہ کام اسی کام کے لیے کہہ دے تو اس کے حکم کی تاثیر کیا ہوگی. اس لیے عزیزو یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت رہی ہے، تمام ائمہ معصومین کی جو سیرت رہی ہے، انہوں نے کام کو چھوٹا اور ہلکا اور خفیف نہیں سمجھا ہے، بلکہ امام علیہ السلام جو ہے، سارے امام ہمارے جو ہیں، انہوں نے ہمیں ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے. دنیا کو اتنا حاصل کرو کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں. جو تمہاری ضرورتیں ہیں اس کو تمہیں جو ہے دنیا سے حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص یہ کہے کہ مثلا دنیا کو ترک کر دے اور جنگل میں جا کر رہ رہا ہو اور پتے کھا کر اور پتے پہن کر زندگی بسر کر رہا ہو، اور وہ یہ کہے کہ صاحب میں بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار انسان ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو ہوں وہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں کوئی غیبت نہیں کرتا، میں کوئی نمامی اور چغلخوری نہیں کرتا، میں نامحرموں کو نہیں دیکھتا ہوں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی تم جنگل میں اکیلے رہ رہے ہو تو جھوٹ کس سے بولو گے؟ جنگل میں تنہا رہ رہے ہو تو نامحرم کو کیسے دیکھو گے؟ جنگل میں اکیلے رہ رہے ہو تو خیانت کس کے ساتھ کرو گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے گناہ جو ہیں، یہ کس کب ہوتے ہیں؟ جب انسان ایک سماج میں رہے، انسان ایک سوسائٹی میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سماج اور سوسائٹی میں رہ کر جہاں آپ کے داہنی جانب، آپ کے بائیں جانب، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے ہر طرف جو ہے گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہو، اور ایسے موقع پر ایک اللہ کا بندہ، ایک محب اہل بیت جو ہے ان گناہوں کے درمیان سے خود کو صحیح و سالم نکال دے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے. لہذا یہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ انسان
جو روحانیت کا شکار ہو گیا ہے، جو جنگل میں پتے کھا کر رہ رہا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ کمال بشریت یہ ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہے اور خود کو گناہوں سے جو ہے محفوظ کر لے۔ ایسا انسان جو ہے اس کو جو ہے اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اور محمد والے محمد سب پسند کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ دنیا کو ہمیں حاصل کرنا ہے، دنیا کو ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے ہمیں اختیار ہے ہم کس طریقے سے حاصل کریں۔ کچھ لوگ دنیا کو حاصل کرنے میں جو ہے ایسی غلطی کرتے ہیں کہ نہ انہیں ٹھیک سے دنیا مل پاتی ہے اور آخرت تو خراب ہی کر دیتے ہیں۔ ایک مثال جو علماء اخلاق نے دی ہے، بہت پیاری مثال ہے عزیزو، پوری توجہ کیجئے گا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین مثال ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اسے یوں سمجھیے کہ دنیا کتنی لینی ہے اور کیسے لینی ہے۔ ایک شخص ہے جو انگور بیچ رہا ہے، لیکن اگر وہ فروٹ کی مارکیٹ میں لوگوں کی صحت کے لیے انگور بیچ رہا ہے تو اس کا یہ عمل جو ہے ثواب ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث ہے کہ کسب حلال جو ہے یہ ثواب ہے، حلال روزی کمانا جو ہے اس میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے انگور کو جو ہے وہ فروٹ کی مارکیٹ میں، پھل کی مارکیٹ میں جو ہے اس لیے فروخت کرے کہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ کھا کر جو ہے اپنے جسم کو مضبوط کریں، اس سے وٹامن حاصل کریں، تو یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ لیکن وہی انگور کو اگر کوئی شراب کی فیکٹری میں بیچ رہا ہے تاکہ اس سے شراب بنایا جائے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دو شخص ہیں، یہ بھی انگور بیچ رہا ہے، وہ بھی انگور بیچ رہا ہے، لیکن چونکہ دونوں کی نیت الگ الگ ہے اس لیے دونوں کا رزلٹ بھی الگ ہے۔ ایک کو ثواب مل رہا ہے اور ایک کو عذاب مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سماج کی فلاح و بہبود کے لیے سوچ رہا ہے، اس لیے اسے ثواب مل رہا ہے، اور ایک سماج کو کمزور کرنے کے لیے، سماج کو زخمی کرنے کے لیے شراب کی فیکٹری میں انگور بیچ رہا ہے تو اسے جو ہے گناہ مل رہا ہے۔ لہذا ہمیں اختیار ہے کہ ذرا سی جو ہے، ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، ذرا سی نیت کی خرابی کے ساتھ، ارادے کے خراب ہو جانے کے ساتھ جو ہے ہم اپنے عمل کو جو ہے ہم اپنے رزلٹ کو خراب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزو، دنیا لینا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہے کسی بھی امام نے نہیں کہا کہ تم دنیا کو مکمل چھوڑ دو، دنیا لینا ہے۔ چلیے اچھا ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ محمد ابن منقدر ایک تارک دنیا ہے جس نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ کندھے پر ہل لے کر کھیت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی امام گویا ہل چلا رہے ہیں۔ محمد ابن منقدر یہ منظر دیکھتا ہے کہ سر سے پیر تک امام جو ہیں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آتا ہے امام کے ساتھ ایک گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ دنیا کی تلاش میں اس طریقے سے گھر سے نکلے ہیں، انصاف سے بتائیے کہ اگر اس حالت میں آپ کو موت آ جائے تو یہ موت کیسی ہوگی؟ توجہ کیجیے عزیزو، بڑا پیارا جواب جو ہے امام نے دیا ہے، بڑا زبردست جواب ہے جو امام محمد باقر نے دیا۔ امام نے فرمایا، اے محمد ابن منقدر، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ہاں، میں دنیا ہی کی تلاش میں نکلا ہوں، لیکن پاکیزہ دنیا لینے کے لیے نکلا ہوں، حلال دنیا لینے کے لیے نکلا ہوں۔ میری اس دنیا سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اس لیے میں نکلا ہوں۔ اور تو نے جو یہ سوال کیا ہے کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو یہ موت کیسی ہوگی، تو سن محمد ابن منقدر، اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیے، اگر ایک کسان ہل چلا رہا ہے اور
اس حالت میں اس کی موت ہو رہی ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے۔ بس ایک ہی چیز ہے شریعت نے جو ہے جہاں پر کہا ساودھان ہوشیار، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا جو کاروبار ہو وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، کسب حلال ہونا چاہیے۔ اگر اس میں اس زمین میں جس میں تم ہل چلا رہے ہو تمہارے بھائی کا حصہ ہے اور تم نے وہ نہیں دیا، وہ زمین جو ہے وہ عمل تمہارا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصبی زمین میں جو ہے بزنس کرنے کے لیے تھوڑی کہا گیا ہے۔ ایک دکان ہے اس میں تمہارے بھائی کا، رشتہ دار کا یا دوست کا یا کسی کا بھی حق ہے اور تم نے جو ہے اس کے حق کو چھین لیا ہے، تو یاد رکھو وہ دکان جو ہے جس میں تم کاروبار کر رہے ہو، ایک ایک لمحہ جو ہے تمہارا عبادت میں نہیں گزر رہا ہے بلکہ معصیت میں گزر رہا ہے، گناہ میں گزر رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا بندہ کاروبار کرے لیکن اس طریقے سے کرے کہ اس میں کسی کا حق پامال نہ ہوا ہو۔ اس لیے عزیزو میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ صرف جو ہے ایک رخ سے جو ہے کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہر اعتبار سے تمام جہات سے جو ہے وہ چیز جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے عزیزان محترم بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو حاصل کریں لیکن اس طریقے سے حاصل کریں کہ آخرت جو ہے وہ ہماری خراب نہ ہونے پائے۔ ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں، اسے بھی آپ حضرات سن لیجئے، اور اس کے بعد چونکہ آج شب عاشور ہے لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ مصائب آج کچھ طولانی پڑھوں۔ سنیں عزیزو، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کتنی لینی چاہیے اور دنیا کتنی چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں پر دنیا لینے کے لیے کہا گیا ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں پر دنیا کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو کیا دونوں حدیثوں کے درمیان کانٹراڈکشن ہے؟ کیا دونوں حدیثوں کے درمیان تضاد ہے؟ نہیں عزیزو، کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں نے مولا کائنات کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا نا کہ جب علاء ابن زیاد نے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کی تو مولا نے کیا فرمایا؟ یہی تو کہا نا کہ یہ جو تو دنیا کو چھوڑ کر عبادت کر رہا ہے شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ یعنی مولا کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کو حاصل کر کے پھر عبادت کرنا ہے۔ اور آئیے نہج البلاغہ میں ایک بہت ہی مشہور آپ کا قول ہے کہ آپ دنیا کی مذمت میں بیان دے رہے ہیں، وَإِنَّا دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَحْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فی فم جرادت تغزمها۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری دنیا، اللہ اکبر، وَإِنَّا دُنْيَاكُمْ، اور بے شک تمہاری دنیا۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا، اگر دنیا کہہ دیتے تو بات اور تھی، لیکن کہا نہیں، وَإِنَّا دُنْيَاكُمْ، تمہاری دنیا۔ یعنی مولا بتاتے ہیں ہماری دنیا اور ہے اور تمہاری دنیا اور ہے۔ ہماری دنیا وہ ہے جو آخرت بناتی ہے اور تمہاری دنیا وہ ہے جو آخرت کو خراب کر دیا کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَحْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَغْزِمُهَا، تمہاری دنیا علی کے نگاہ میں اس ٹڈی کے منہ میں چبائے ہوئے پتے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر، جس پتے کو ٹڈی نے چبا کر زمین پر پھینک دیا ہو اس کی کیا ویلیو ہے؟ ایک تو جو ہے اس پتے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ہمارے آپ کی نگاہ میں، اور اس کے بعد ٹڈی نے اسے چبا لیا، جو کچھ بھی اس کے اندر جو ہے وٹامنز وغیرہ ہوگی وہ سب اس نے جو ہے حاصل کر لیا۔ اب اس پتے کو چبا کر ٹڈی نے زمین پر پھینک دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ جو چبایا ہوا، جو ٹڈی کے منہ سے نکلا ہوا جو پتا ہے، میں کیسے کہوں، ٹڈی کے منہ سے جو نکلا ہوا پتا ہے جسے اس نے چبا لیا ہے، جس کی وٹامنز لے لی ہے اور اسے زمین پر پھینک دیا ہے، علی کی نگاہ میں تو یہ جو تمہاری دنیا ہے اس سے بھی زیادہ پست ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اتنا خوبصورت ہے یہ جملہ
کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ یہ کون سی دنیا ہے جو علی کی نگاہ میں بہت ہی حقیر ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جو ہماری آخرت کو خراب کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بات یہاں تک نتیجہ نکلا کہ دنیا کے دو قسمیں ہیں، ایک دنیا وہ ہے جو آخرت کو بناتی ہے، ایک دنیا وہ ہے جو آخرت کو بگاڑتی ہے۔ اب آئیے ایک عارف باللہ، ایک اللہ والے کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ دنیا کتنی لینا ہے اور کتنی چھوڑ دینا ہے۔ توجہ کیجیے عزیزو، دنیا کو کتنا لینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کہ دین کے ظرف میں، دین کے برتن میں جتنی دنیا آئے اسے لے لو اور جو چھنک جائے اسے چھوڑ دو۔ کیا حسین بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے جو اس عارف باللہ نے کہا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے جوان اس کو سنیں۔ کتنی دنیا لینا ہے؟ کہا دین کے برتن میں، دین کے پیالے میں، جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیجئے، جتنی دنیا آ سکے اسے لے لو اور جو اس پیالے کے باہر ہو، چھلک جائے، اسے چھوڑ دو۔ یعنی وہ دنیا جو تمہاری آخرت کو بنائے، وہ دنیا، اور آخرت بنتی ہی ہے دنیا کو حاصل کرنے میں۔ بڑی عجیب بات میں نے کہی ہے، یعنی دنیا کو چھوڑنے سے آخرت جو ہے نہیں بنے گی۔ آخرت کو بنانا ہے، آخرت کو آباد کرنا ہے تو دنیا کو بھی آباد کرنا ہوگا، اور جس نے دنیا کو ویران کر دیا اس نے آخرت کو بھی ویران کر دیا۔ لیکن ساودھان ہو کر دنیا کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ عزیزو، آپ کا میں نے بہت قیمتی وقت لیا۔ خمسہ مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ اس کی آج 5ویں اور آخری مجلس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جناب وقار جعفر نقوی صاحب اور تمام عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام موالیان حیدر کرار، عاشقان امام حسین، عزاداران شہدائے کربلا کو ہر طرح کی مصیبت و پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ عزادارو، شب عاشور ہے، شب عاشور یہ وہ شب ہے عزیزو کہ جو کربلا کی اہم شبوں میں سے ایک شب ہے۔ آج شب عاشور ہے، یعنی ابھی حسین زندہ ہیں۔ آج شب عاشور ہے یعنی عباس زندہ ہیں۔ آج شب عاشور ہے یعنی علی اکبر زندہ ہیں۔ آج شب عاشور ہے یعنی زینب پرسکون ہیں کہ ان کا بھائی عباس موجود ہے۔ آج زینب اپنے خیمے میں پرسکون ماحول میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، شب عاشور کے اتنے مصائب ہیں کہ میں تمام مصائب کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ عزادارو، شب عاشور امام حسین علیہ السلام جو ہیں ایک ایک خیمے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ کسی خیمے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر ماں اپنے بیٹے کو جو ہے جوش شجاعت دلا رہی ہے۔ کوئی ماں کہہ رہی ہے میرے لال کل قربانی کا دن ہے، دیکھو آقا حسین پر اپنی جان قربان کر دینا۔ کوئی ماں کہہ رہی ہے میرے لال دیکھو جب تم جوش شجاعت میں لڑتے لڑتے جو ہے قریب دریا کے قریب پہنچ جانا، نہر کے قریب پہنچ جانا، تو پانی پینا تو بہت دور کی بات ہے، پانی کی طرف نگاہ بھی نہ کرنا، ورنہ یہ ماں تمہاری جسے زینب کہتے ہیں تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک ایک خیمے کا امام حسین معائنہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی واقعہ شب عاشور ہی کا ہے نا عزادارو، کہ جب ایک حسین کے چاہنے والے نے یہ بات سن لی کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے۔ یہ خبر، یہ بات اس کے کان تک پہنچی۔ ایک مرتبہ حسین کا یہ چاہنے والا اصحاب کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے اے حسین کے چاہنے والوں، غضب ہو گیا، شہزادی کو ہماری وفا پر شک ہے، چلو چل کر جو ہے ہم یہ اعلان کریں۔ تمام اصحاب حسین جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے، تلوار کو نیام سے نکالا اور آواز دی شہزادی زینب آپ حکم دیں تو ابھی اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے سر کو ہم قلم کر دیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، شب عاشور ہی تو امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا تھا دیکھو میرے جانبازو،
میرے محبو، میرے چاہنے والوں، دیکھو یہ لوگ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، یہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے۔ تم اگر میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں تم سے روز قیامت کوئی شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ قلادہ بیعت تمہاری گردنوں سے میں اتار لیتا ہوں۔ جاؤ اس بیان میں، اس رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ ہاں عزادارو، حسین نے کہا اگر جو ہے چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے تو لو، حسین چراغ گل کر دیتا ہے، حسین چراغ بجھا دیتا ہے، اب چلے جاؤ۔ لیکن جب حسین نے چراغ جلایا تو دیکھا کہ ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک چاہنے والا آگے بڑھ کر کہتا ہے، مولا یہ آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ 70 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے، آپ کی مدد کے لیے تیار رہیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عزادارو، اجرکم علی اللہ، شب عاشور جو ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عجیب کیفیت تھی خیمہائے حسینی کی۔ حسین کے چاہنے والے پوری رات عبادت پروردگار میں مشغول ہیں۔ تسبیح و تحلیل پروردگار کی آواز ان خیموں سے اس طریقے سے آ رہی تھی کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے جیسے شہد کے چھتے سے جو ہے شہد کی مکھی کی بھنبھنانے کی آواز آتی ہے۔ عزادارو، ہر ایک عجیب منظر ہے نا، عجیب منظر ہے۔ حسین یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف پسر سعد ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میں جو ہے جو بھی بڑھ کر حملہ کرے گا اسے ہم انعام دیں گے، جو کل جو ہے حسین والوں پر بڑھ کر حملہ کرے گا اسے یہ دیا جائے گا، اسے وہ دیا جائے گا، اس کی دنیا آباد کر دی جائے گی۔ اور ادھر جو ہے عزیز و حسین یہ کہہ رہے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، حسین کو چھوڑ دو، ادھر پیاس ہے، ادھر تکلیف ہے، ادھر قتل ہے، ادھر تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ لیکن یہ اصحاب جو ہیں حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزو، پسر سعد نے ادھر دنیاوی لالچ بھی دی ہے، لیکن ادھر سے ایک چھوٹا سا کاروان جو ہے حر کی سربراہی میں صبح عاشور حسین کی خدمت میں آ گیا۔ لیکن ادھر حسین جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے حق کا اعلان ہو رہا ہے، اس طریقے سے حسین کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک شب عاشور ہی کی روایت ہے کہ امام اپنے خیمے سے نکلے ہیں اور مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے۔ ہلال نے دیکھا کہ امام تنہا جا رہے ہیں، امام اکیلے جا رہے ہیں۔ کہا میرے مولا کو میں اکیلے نہیں چھوڑوں گا، میرے مولا کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں مولا کے ساتھ جاؤں گا۔ ہلال پیچھے امام کے چلنے لگے۔ مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہلال لرز گئے، دست ادب کو جوڑ کر کہا، مولا معاف کیجیے گا، بغیر اجازت کے میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے دیکھا میرا آقا تنہا جا رہا ہے، میرا مولا اکیلے مقتل میں جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں آپ کے ساتھ آ گیا کہ میں اپنے آقا کو تنہا مقتل میں نہیں جانے دوں گا۔ امام نے کہا ہلال آ گئے ہو نا تو چلو ٹھیک ہے، آ گئے ہو تو چلو تمہیں مقتل کا دیدار کراتے ہیں۔ اب امام حسین نے ایک چیزیں بتانی شروع کی، یہاں تک کہ کہا وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پر میرے اون و محمد شہید کیے جائیں گے، وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پہ میرے قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا، وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پر میرا علی اکبر جو ہے اس کے سینے پہ نیزے کا پھل لگے گا، اور وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پہ میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پہ میرے عباس کے سر پہ گرز لگے گا۔ ہاں، اور ایک جملہ کہا کہ ہلال برداشت نہ کر سکے، اور میرے ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو میں یہاں پر اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، لیکن دشمن جو ہے پانی کی جگہ پر جو ہے میرے لال کو تیر سے سیراب کر دیں گے۔ اور پھر امام کہتے ہیں اور وہ نشیب دیکھ رہے ہو، چلو تمہیں نشیب کے قریب لے چلتے ہیں۔
نشیب کے قریب لے کر گئے، اے ہلال یہ دیکھ رہے ہو یہیں پر میرا سر قلم کیا جائے گا۔ ہلال کبھی امام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی توجہ کسی اور طرف ہلال کی ہو جاتی ہے۔ مولا کہتے ہیں ہلال تمہارا امام تم سے گفتگو کر رہا ہے لیکن تم ہو جو توجہ تمہاری بٹھی ہوئی ہے۔ کہا مولا آپ نے بالکل صحیح کہا، آقا آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نشیب ہے، اس نشیب کے پاس سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام تو جانتے تھے لیکن ہلال کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ ہلال یہ بتاؤ وہ بی بی کس طریقے سے رو رہی ہے؟ کہا مولا جیسے کسی ماں کا کوئی جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے رونے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے رونے کی کیا حالت ہوتی ہے، مولا یہ بالکل اسی طریقے سے رو رہی ہے۔ امام نے کہا ہلال وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ جس دن سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے میری ماں نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا ہے۔ اجرکم اللہ صبح عاشورائی ایک ایک جام شہادت نوش کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین یکا و تنہا اکیلے رہ گئے، اب کوئی نہیں ہے، حسین تنہا ہے۔ در خیمہ پر آئے، آنے کے بعد آواز دی کہ زینب حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئیں، امام نے ایک ایک کو سلام کیا، ایک ایک سے خدا حافظ کیا، یہاں تک کہ اپنی ماں کی کنیز فضہ کو بھی ماں کہہ کر پکارا۔ فضہ مبارک ہو مبارک ہو، حسین تمہیں ماں کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ کرم نوازی جو ہے، یہ غلام نوازی، یہ کنیز نوازی، یہ کرم اسی گھر کے اندر ممکن ہے، اسی خانوادے میں ممکن ہے۔ میری ماں کی کنیز فضہ کو جو ہے حسین نے اپنی ماں کی کنیز فضہ کو جو ہے وہ ماں کہہ کر پکارا، سب سے خدا حافظ کر لیے، در خیمہ پر آئے، ذوالجناح کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے نظر یمیناً و شمالا، کبھی داہنی جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا۔ مولا یہ داہنی اور بائیں جانب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو مجھے جو ہے سوار کرنے کے لیے ایک طرف سے علی اکبر ہوا کرتے تھے، ایک طرف سے عباس سہارا دیا کرتے تھے۔ ہائے حسین اتنا تنہا رہ گیا کہ اب حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ در خیمے کے اندر سے آواز آئی ہو، اے میرے ماں جائے حسین، اگر عباس تمہیں سوار کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر علی اکبر نہیں ہے تو یہ زینب تو ہے، زینب آج عباس کا بھی کام کرے گی، علی اکبر کا بھی کام کرے گی۔ الغرض حسین نے جو ہے امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن یہ ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ عزادارو جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا ذوالجناح کو مخاطب کر کے، اپنی سواری کو مخاطب کر کے کہا میں جانتا ہوں تو بھی تو ہماری طرح 3 دن کا اور بھوکا اور پیاسا ہے، بس یہ آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت نہ دے گا۔ ذوالجناح نے ایک جملہ کہا، ایک کام یہ کیا عزیزوں کہ اپنی گردن کو اپنے پیروں کی طرف جھکا دیا، بے زبانی سے کہا مولا آپ حکم دیں اور میں آگے نہ بڑھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اے آقا ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی بیٹی سکینہ فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اے میرے بابا کی سواری، میں تنہا رہ جاؤں گی، میں یتیمی کیسے برداشت کروں گی؟ امام حسین گھوڑے سے آئے، نیچے اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، ایک ہی جملہ کہا، اے بیٹی سکینہ اگر تیرا بابا مقتل میں نہیں جائے گا، اپنی جان کی قربانی نہیں دے گا تو میرے نانا کی شریعت کیسے بچے گی؟ بس اتنا سننا تھا عزیزو کہ امام حسین سے جناب سکینہ نے کہا جاؤ بابا خدا حافظ۔ سکینہ جو ہے یتیمی تو برداشت کر سکتی ہے لیکن یہ برداشت نہیں کہ شریعت محمدی پر آنچ آ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى
وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ پروردگار، ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، بالخصوص ایران، عراق، یمن، سعودی عرب، افغانستان اور لبنان، بحرین، جہاں جہاں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔